السلام علیکم۔ فلسطین اسرائیل تنازع کی پہلی قسط میں کمبائنڈ فیکٹس نے اپنے ناظرین کو لیگ آف نیشنز کی جانب سے برطانیہ کو فلسطینی علاقوں کا کنٹرول برطانوی مینڈیٹ کے نام پر دیے جانے سے لے کر اسرائیل کا قیام تک کے حالات بتائے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں اسرائیل کا قیام سے لے کر عرب اسرائیل جنگوں کے حالات ڈسکس کیے جائیں گے۔ اگر آپ نے اس سلسلے کی پہلی ویڈیو نہیں دیکھی تو ایک بار وہ دیکھ لیں تاکہ آپ کو فلسطین اسرائیل تنازع کا حقیقی پس منظر پتہ چل سکے۔ اگر آپ اس سلسلے کی پہلی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک ڈسکرپشن یا اینڈ سکرین پر آپ کو مل جائے گا۔ نمبر 1، 15 مئی 1948 کو اسرائیل نے اپنے قیام کا اعلان کیا تو برطانوی فوجوں کا اس علاقے سے انخلا مکمل ہو گیا۔ مصر نے اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ یہاں تھوڑا سا پس منظر آپ کو فلسطینی علاقوں کا بتاتا چلوں۔ فلسطینی علاقوں سے مراد وہ علاقے جہاں آج کا اسرائیل، غزہ، مغربی علاقے یا یروشلم موجود ہے۔ ان علاقوں کو کبھی فلسطینی علاقے کہا جاتا تھا۔ مصر کا ساتھ اردن، عراق، شام اور لبنان نے دیا۔ مصر نے پہلے دن اسرائیلی دارالحکومت پر فضائی حملہ کیا۔ دوسرے دن عرب افواج ان فلسطینی علاقوں پر قابض ہو گئیں جو یہودیوں کے کنٹرول میں نہ تھے، کیونکہ فلسطینی علاقے میں پہلے برطانوی فوجیں تعینات تھی۔ ان کے انخلا کے بعد جو علاقے اسرائیل کے پاس نہ تھے ان پر عربوں نے کنٹرول حاصل کر لیا۔ 1948 کی عرب اسرائیل جھڑپوں میں یہودیوں کے ہاتھوں عربوں کو مار پڑی تو فروری اور جولائی 1949 کے درمیان اسرائیل نے ہمسایہ عرب ریاستوں کے ساتھ الگ الگ جنگ بندی کے معاہدے کیے۔ اس طرح ہمسایہ عرب ملکوں اور اسرائیل کے مابین عارضی سرحد طے پا گئی۔ اسرائیل میں اس جنگ کو اپنی آزادی کی جنگ کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ اس جنگ کے بعد عربوں کو فلسطینی بے گھر ہونے والے مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا۔ نمبر 2، 26 جولائی 1956 کو مصری صدر جمال عبد الناصر نے نہر سویز کو نیشنلائز کر لیا اور اسرائیلی بحری جہازوں کو اس کے استعمال کے علاوہ آبنائے تیران میں بھی جہاز رانی سے روک دیا۔ برطانیہ اور فرانس کی مدد سے اسرائیل نے مصر پر حملہ کر دیا۔ نہر سویز ایشیا اور یورپ کو ملاتی تھی۔ یہ نہر اسرائیل کے لیے اہم تھی۔ اکتوبر 1956 میں اسرائیل نے مصر کے صحرائے سینا پر حملہ کیا۔ 5 دنوں کی لڑائی میں اسرائیلی فوج نے غزہ، رفح، العریش پر قبضہ کر لیا۔ ہزاروں مصری فوجی اسرائیلی فوج کی قید میں چلے گئے۔ نہر سویز کے مشرق میں موجود صحرائے سینا اسرائیلی فوج کے قبضے میں چلا گیا۔ اسرائیل اس وقت خلیج عقابہ کے ذریعے سمندری راستے کھولنے کی پوزیشن میں تھا، لیکن دسمبر میں برطانیہ اور فرانس کی مداخلت کے بعد اس علاقے میں اقوام متحدہ کی فوج تعینات کر دی گئی اور مارچ 1957 میں اسرائیلی فوجیں واپس چلی گئی۔ مصر نے بھی ایلات نامی سمندری مقام کی ناکہ بندی ختم کر دی۔ اقوام متحدہ کی بفر فورس صحرائے سینا میں تعینات کر دی گئی۔ نمبر 3، فلسطین لبریشن آرگنائزیشن PLO کا قیام۔ PLO کے قیام کا مقصد عرب ریاستوں کو متحد کرنا اور فلسطینی علاقوں کو مسلح جدوجہد کے ذریعے حاصل کرنا تھا۔ PLO کا قیام عرب لیگ کے پلیٹ فارم سے وجود میں آیا تھا۔ پہلے چیئرمین احمد شقیری تھے جو کہ 1964 تا 1967 چیئرمین رہے۔ اس کے بعد یحییٰ حمودہ 1967 تا 1969 چیئرمین رہے۔ اس کے بعد یاسر عرفات PLO کے چیئرمین بنے اور 2004 اپنی وفات تک چیئرمین رہے۔ یاسر عرفات کی وفات کے بعد موجودہ صدر محمود عباس اس وقت PLO کے چیئرمین ہیں۔ PLO کے قیام کا مقصد فلسطینی علاقوں کا بذریعہ مسلح جدوجہد حصول تھا، لیکن 1993 میں PLO کی تاریخ میں اہم موڑ آیا جب اوسلو معاہدے کے تحت PLO اسرائیل کو باقاعدہ ریاست تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اوسلو معاہدے پر اسرائیل کی جانب سے اسرائیلی وزیر اعظم یtzhak رابن جبکہ فلسطین کی جانب سے یاسر عرفات نے دستخط کیے۔ یہ معاہدہ امریکی صدر بل کلنٹن کی موجودگی میں طے پایا۔ نمبر 4، 1967 میں نہر سویز تنازع پر مصر اور اسرائیل ایک بار پھر آمنے سامنے آ گئے۔ مصر نے اقوام متحدہ کی فوج کو وہاں سے نکلنے کا حکم دیا اور آبنائے تیران کو دوبارہ اسرائیل کے لیے بند کر دیا اور اسرائیل کے خلاف خفیہ حملے کا منصوبہ بنا لیا۔ لیکن اسرائیلی فوجیں آبنائے تیران کو کھلوانے کی غرض سے 5 جون 1967 کو پیش کی اس مصر پر حملہ آور ہوئیں۔ یہی عمل اسرائیلی فوجوں نے 11 جون 1967 کو اردن اور شام کے ساتھ دہرایا۔ اس حملے میں اسرائیل غزہ، مغربی کنارے، مشرقی یروشلم جو کہ اردن کے پاس تھا پر قبضہ کر لیا، جبکہ شام کی گولان کی پہاڑیاں بھی اسرائیل کے قبضے میں چلی گئیں۔ نمبر 5،
1973 में यौम कपूर पर मिस्र और शाम ने इसराइल पर हमला कर दिया। ये हमला यहूदियों के मुकद्दस दिन को किया गया था। इस हमले का मकसद 1967 की जंग का बदला लेना था। ये जंग 6 अक्टूबर था 25 अक्टूबर जारी रही। इस जंग में अरबों का बहुत सा माली और जानी नुकसान हुआ। इस जंग में बराह रास्त तो मिस्र और शाम ने हिस्सा लिया, लेकिन पुष्ट पर सारे अरब मुल्क जानी और माली लिहाज से खड़े रहे। इस जंग में मिस्र के सहराए सीना तक इसराइली फौजें दोबारा घुस आईं और बहुत सा शामी इलाका भी इसराइली फौजों के कब्जे में चला गया। इस जंग के वक्त इसराइल की वज़ीर आज़म गोल्डा मेयर थी, जबकि मिस्र के सदर अनवर सादात और शाम के सदर हाफिज अल असद थे। नंबर 6, कैंप डेविड मुआहदा। यौम कपूर जंग के बाद मिस्र और इसराइल के मबैन कैंप डेविड मुआहदा तय पाया। यौम कपूर जंग के बाद मिस्र इसराइल से दुश्मनी रखने का कैल ना रहा और दोस्ती का हाथ इसराइल की तरफ बढ़ा दिया। कैंप डेविड मुआहदा 17 सितंबर 1978 को मिस्री सदर अनवर सादात और इसराइली वज़ीर आज़म मीनात बीगन के दरमियान अमरीकी सदर जिमी कार्डन की मुआवनत से तय पाया। इस मुआहदे का मकसद मशरिक वस्ता में अमन कायम करना था। ये मुआहदा मिस्र की इसराइल के साथ 1948 की अरब इसराइल जंग, 1961 की जंगी झड़पों, 1956 का नहर सुईज बहरान, 1967 और 1973 की यौम कपूर की जंग के बाद तय पाया। इस मुआहदे के बाद 1989 में इसराइल ने मिस्री सहराए सीना को बतदरीज खाली कर दिया। इस मुआहदे के बदले मिस्र ने 26 मार्च 1989 को इसराइल को बाकायदा तस्लीम कर लिया। ये थे इसराइल फलस्तीन तनाज़े से मुताल्लिक 6 बड़े फैक्ट्स। इसराइल फलस्तीन तनाज़े के बड़े हिस्सेदार अरब मुल्क थे। बाद आहिस्ता आहिस्ता अरबों ने इसराइल को बहैसियत मुल्क तस्लीम करना शुरू कर दिया। अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा कि किस अरब मुल्क ने किस वक्त इसराइल को बाकायदा रियासत के तौर पर तस्लीम कर लिया। अगर आपको ये इसराइल फलस्तीन सिलसिले की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।